پیٹرول مافیا کا راج ہے، سٹاک مافیا کا راج ہے، آج پاکستان میں وہ سارے ڈرگ مافیا کا راج ہے۔ وہ سارے مافیاز حکومت کے ہاتھوں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تجوریاں بھر رہے ہیں اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ اس حکومت نے 2018 کے الیکشن میں ان مافیا سے پیسے لیے تھے، ان کے پیسوں سے یہ حکومت میں آئی ہے، اور آج اس نے ان تمام مافیاز کو کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ وہ اپنا اگلے الیکشن کا خرچہ بھی اس حکومت کے لیے پورا کریں، اور اگر تباہ ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام تباہ ہو رہے ہیں۔ تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن 25 جولائی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب عوام کے مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے، جب کسی ملک کی کامیاب حکومت کو اس کے مینڈیٹ سے محروم کیا جاتا ہے، جب اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے اندر توڑا جاتا ہے، جب ملک کو رول آف لا کے راستے سے ہٹا کے فیشسٹ ریگریسو ریاست کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا سی پیک منصوبے کو نشانہ بنانے کے لیے۔ ہم نے 4 سالوں میں $28.5 ارب کی سرمایہ کاری زمین پہ کھڑی کر کے دنیا کو دنگ کر دیا تھا۔ دنیا پاکستان کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی، اور اسی وقت پاکستان دشمن لابیز نے سازش کی اور یقینی بنایا کہ وہ ملک کے اندر بد اعتمادی اور کانفلکٹ اور کیاؤس کے بیج بوئیں۔ وہ جو 4th جنریشن وارفیئر سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم پاکستان اس کا نشانہ بنے۔ اداروں کے درمیان باہمی بد اعتمادی اور اختلافات کو ہوا دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز چلا چلا کے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون سے مینڈیٹ چرا کے سی پیک کو بھی کریش کر دیا گیا۔ آج سی پیک عمل کی دنیا سے نکل کر صرف سوشل میڈیا اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی ٹویٹوں تک محدود رہ گیا ہے، اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین وہی منصوبوں کی ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہیں جو مسلم لیگ نون پائپ لائن میں چھوڑ گئی تھی۔ جو منصوبے 2018 میں شروع ہونے تھے وہ آج تک شروع نہیں ہو سکے، 2 سال کی تاخیر ہو گئی ہے، اور جب ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے 500 ارب کر دیا گیا ہے، تو جتنے نئے منصوبے شروع کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ سب منصوبے سفید ہاتھی بنیں گے۔ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام جتنا اہم منصوبہ ہے، کیونکہ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہمیں دے گا، لیکن اس منصوبے کو بھی جس انداز میں شروع کیا گیا ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ منصوبہ بھی نیلم جیلم بن جائے گا، یہ منصوبہ بھی پاکستان کے گلے کا توق بن جائے گا، اس لیے کہ 2 سال پرانا PC-1 ہے جس پر اس کی لاگت لگائی گئی تھی۔ 2018 میں ڈالر کا ریٹ 105-10 روپے تھا، آج 160 سے اوپر جا چکا ہے۔ 2 سال پہلے سیمنٹ سریے کی قیمت آدھی تھی، آج وہ بہت بڑھ چکی ہے۔ 2 سال پرانا PC-1 دوبارہ کاسٹ ایسٹیمیٹ کے لیے ریوائز کیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ دیامیر بھاشا ڈیم کی قیمت 2 سال پرانی 480 ارب کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، آپ کو نئی قیمت کے تخمینے پر فائنینسنگ لے کر آنی ہوگی، نہیں وگرنہ اس کی لاگت بڑھ گئی ہوگی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ایک منصوبہ جو آج 480 ارب کا ہے، کل کو یہ 4000 ارب میں جا کے ختم ہوگا۔ تو لہذا اس حکومت کی جو پلاننگ ہے،
اس حکومت کی جو مس مینجمنٹ ہے اس سے خدشہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کا منصوبہ بھی سفید ہاتھی بننے جا رہا ہے۔ ML1 جو سی پیک کا سب سے اہم منصوبہ ہے، اس کے لیے سالانہ 150 ارب روپیہ چاہیے، حکومت نے صرف 6 ارب روپیہ بجٹ میں رکھا ہے۔ اس سے اسے مکمل کرنے کے لیے 197 سال لگیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کراچی سے پشاور کا جو منصوبہ ہے، اگر 6 ارب روپیہ سالانہ ملے گا تو تقریباً 200 سال میں جا کے مکمل ہوگا۔ کیا اس طرح آپ منصوبے بناتے ہیں پاکستان کے اندر؟ تو یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے اس وقت ایک چیلنج بن گیا ہے۔ نہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہیں، نہ ڈیفنس کے لیے پیسے ہیں۔ ہمارا دشمن بھارت ماڈرنائزیشن کر رہا ہے، وہ نئے جہاز لے رہا ہے، وہ نئے میزائل سسٹم لے رہا ہے، اور ہمارے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آپریشنل ضروریات کو بھی پورا کر سکیں، اس لیے کہ ہماری معیشت کا حجم سکڑنا شروع ہو گیا ہے، گروتھ ریٹ کریش کر چکی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں اگر ہائیسٹ ڈیفنس اور ہائیسٹ ڈیولپمنٹ بجٹ لگایا اس لیے کہ ٹیکس ریونیو دگنا کیا، 2000 ارب سے 4000 ارب کیا، اس لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کو بھی پورا پیسہ دیا اور ڈیفنس کو بھی پورا پیسہ دیا۔ آج 2 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن وہیں کھڑی ہے جہاں 2 سال پہلے ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کے ٹیکس ریونیو بڑھ نہیں رہے، دشمن آپ کی طرف نئے نئے خطرات لے کے کھڑے ہیں۔ اب آپ اپنے دفاع پہ کہاں سے خرچ کریں گے؟ اپنے عوام کو تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اس حکومت نے ہمیں وہاں لا کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ہمیں دفاع پہ بجٹ دینا ہے تو ہمیں تعلیم اور صحت کو قربان کرنا پڑے گا، لوگوں کو بھوکا اور ننگا کھڑا کرنا پڑے گا اور اس سے دفاع پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو کپڑا اور تعلیم اور صحت دیں تو ہمیں اپنے دفاع کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور کمزور کرنا پڑے گا۔ آج اس مقام پر آ گئے ہیں، لہذا یہ جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس ویژن کا بحران ہے، قیادت کا بحران ہے، صلاحیت کا بحران ہے، اعتماد کا بحران ہے اور فیصلہ سازی کا بحران ہے۔ نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہی کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس اس بات کا کانفیڈنس ہے یہ لوگوں کو اعتماد پیدا کر سکیں۔ 2 ایمنیسٹی اسکیمیں دی، دونوں فیل ہو گئی ہیں کیونکہ کوئی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی دفتر میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہر سرکاری افسر کو انہوں نے نیب کی تلوار کے نیچے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ افسران جنہوں نے بہترین منصوبوں پہ کام کیا، دن رات محنت کی، آج وہ نیب کی یا قید میں ہیں یا وہ نیب کے چکر لگا رہے ہیں اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اب ہم نے اس ملک میں کسی منصوبے پہ کام نہیں کرنا۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ لہذا میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کامیاب ریاست بنانا ہے تو پاکستان کو آئین کی بالادستی پر ہمیں چلانا پڑے گا، عوام کے رائے کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ہائیبرڈ سسٹم نہیں چلے گا، یہاں پر صرف عوام کا پاکستان میں عوام کی رائے پہ اس ملک کو چلانا پڑے گا، وگرنہ ہم آج بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے رہ گئے ہیں، کل کو ہم افریقہ کے پسماندہ ملکوں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ جی 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 دیکھیے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف ان لابیز نے کام کیا جو پاکستان کی دشمن تھیں۔ آج یہ حکومت کلبھوشن یادیو کی وکیل بنی ہوئی ہے۔ کل وزیر قانون نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ اپوزیشن غیر ذمہ دار ہے، ہم بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہیں،
اور ہم آئی سی جے کی فیصلے کی روشنی میں کلبھوشن کو وہ حقوق دینا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دیے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو ایک دنیا کا رضاکارانہ ادارہ ہے۔ کیا ہماری حکومت کو جس منہ سے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا نام لیتی ہے اور پاکستان کو رسپانسبل اسٹیٹ کہتی ہے، اسی زبان سے سیکیورٹی کاؤنسل کی ان ریزولوشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو کشمیر کے اوپر تھیں، جن کے اوپر بھارت نے اور مودی سرکار نے نہایت ہٹ درمی کے ساتھ ان کو ڈسٹ بن آف ہسٹری میں پھینک کر کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا، کشمیر کو اینیکس کر لیا؟ کیا یہ رسپانسبلٹی کا درس پاکستان کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا پاکستان دنیا کو یہ برابر نہیں کرا سکتا تھا کہ ہم اگر ایک ذمہ دار ملک ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو بھی اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں؟ آج 1 سال ہو گیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے ان کشمیری عوام سے کہ جن کے لیے ہم کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے ان کشمیری نوجوانوں سے جو پاکستان کا پرچم لپیٹ کر خود کو بھارت کی گولیوں کے سامنے سینہ کھول کے کھڑا کرتے تھے۔ 1 سال میں ہماری حکومت نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ OIC کا اجلاس بھی نہیں بلا سکی؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ اگر آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اسلامی دنیا کو کشمیر کے مسئلے پہ اکٹھا نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے OIC کا ایسے ہم نے فورم کا کیا کرنا ہے؟ انہیں کہیں ہم اس کے اندر جہاں کشمیر کے لیے جگہ نہیں ہے ہم ایسی OIC کے اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا ہماری حکومت نے کوئی موقف لیا ہے؟ کیا ہماری حکومت نے کسی کو جا کے کہا ہے کہ بھئی امریکہ میں، یورپ میں 14 دن کے 6 ہفتوں کے لاک ڈاؤن سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، کشمیر کے لوگ 1 سال سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں؟ کیا ان کے لیے کسی نے نام لیا ہے؟ تو وہ کلبھوشن یہ سی پیک کو تباہ کرنے آیا تھا۔ اور میں نے اکتوبر 2017 میں بحیثیت وزیر داخلہ یہ پریس کانفرنس کی تھی، یہاں پہ میڈیا کے ساتھ لاہور ہی میں بات کی تھی کہ چند سیاستدانوں کو، چند ریٹائرڈ فوجی افسروں کو اور چند میڈیا کے لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ حکومت اور فوج کی لڑائی کراؤ، پاکستان میں بحران پیدا کرو اور اس بحران سے اس ملک کے اندر سیاسی انتشار پیدا کرو۔ اور یہ انتشار کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ نیٹ فلیکس پہ جا کے آپ ڈاکومنٹری فلم دیکھیں، دا گریٹ ہیک، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح اداروں کو لڑایا جاتا ہے، کس طرح ملک کے اندر انتشار کے بیج بوئے جاتے ہیں اور کس طرح ملکوں کے اندر فساد پیدا کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ایک ہنستے بستے پاکستان کو اس کی اقتصادی ترقی، اس کی سی پیک کی ترقی کی سزا دے کے آج ہمیں یہاں کھڑا کر دیا گیا۔ یہ جو حکومت کے وزیر کھڑے ہوتے ہیں کردار کشی کرنے، یہ میں آج آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر آئیں۔ 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ الحمدللہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ یہ ثابت کر دیں کہ کسی منصوبے کے اندر اگر میں نے ایک چائے کی پیالی کا بھی کوئی ذاتی فائدہ لیا ہے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا۔ ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج یہ ملک کے اندر آپ کو ترقی کے نمونے چپے چپے پر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہم سے محبت کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کو اجاڑا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو یہ موٹر وے کے جتنے منصوبے ہیں پائپ لائن میں، یہ وہی ہیں کہ جو ہم شروع کر گئے تھے، اور اس لیے میں نے کہا کہ آج یہ حکومت اگر کسی بھی ترقیاتی منصوبے پر ٹویٹ کرتی ہے تو یہ ہمارے ہی دور کے شروع کیے ہوئے منصوبے کے اختتام پر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کچھ اپنا کر کے دکھائیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو سوائے گالی گلوچ کے، کیچڑ اچھالنے کے، میڈیا کو پکڑو، اپوزیشن کو پکڑو، پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کرو،
کہ ہم بڑے چور ہیں، ہم بڑے کرپٹ ہیں، ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں، یہ کسی ملک کا وزیر اعظم تقریریں کرتا ہے؟ یہ ایک بیمار سوچ کا شخص ہے، ایک اناڑی ہے، اور میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے یا اس کو بٹھایا ہے، اپنی کرولا یا سیوک کے اوپر تو ایک انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے۔ 22 کروڑ لوگوں کی مشین کے اوپر ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ ناڑی کو بٹھا دیا ہے۔ بھیا خدا کے لیے اس ملک سے اتنی محبت تو کرو جتنی اپنی گاڑی سے کرتے ہو۔ کافی ہو گیا، بس کافی کر دیا، ہو گیا۔ ہاں ہاں بتا، ہاں اچھا، دوسرے میں ایک بات، جی اور ایک چیز اور میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد مسلم لیگ نون اے پی سی کے ذریعے تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر انشاءاللہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی ہم اپنائیں گے۔ آج پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں کہ اب اس حکومت کو مزید وقت دینا پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور اس حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ ملک کی معیشت کے لیے اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں، اور اس مقصد کے لیے میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ڈس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی اپوزیشن کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی قربانیوں کے قریب ہو۔ جتنی ہماری قائدین نے قربانیاں دی ہیں، اور آج اس حکومت کی ہٹ لسٹ پر جتنی مسلم لیگ نون ہے، وہی اس بات کی نشانی ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی آنکھوں میں کتنی کھٹکتی ہے اور یہ مسلم لیگ نون سے کتنا ڈرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔